اسی وقت رئیس خان کسی ڈاکو کے گیٹ اپ میں نمودار ہوا۔ میرا خیال ہے کہ وہ دروازے سے لگا کچھ دیر ہماری گفتگو سن کے اندر کے حالات کا اندازہ کرتا رہا۔ اس نے منہ پر ڈھاٹے کی طرح کپڑا لپیٹ لیا تھا، ریوالور اس کے ہاتھ میں ایک کھلونا نظر آتا تھا۔ میں نے خوش ہو کے کہا، یہ لو، فیکا آ گیا۔ یار بڑی دیر کی۔ استاد نے ناگواری سے کہا، یہ فیکا نہیں ہے۔ رئیس نے دھاڑ کے کہا، کیا میں فیکا نہیں ہوں تو کیا تمہارا اصلی باپ ہوں؟ میں نے کہا، یار فیکے، یہ تجھے پوچھ رہے تھے کیا تیرے سسرالی عزیز ہیں؟ ایسے ٹوٹے پھوٹے سیکنڈ ہینڈ ریوالور کے سامنے وہ چاروں مزید بے بس ہو گئے تھے۔ آخر کون ہو تم دونوں جوکر؟ استاد نے کہا۔ رئیس پھر دھاڑا۔ جوکر؟ اوے کانے بندر، مجھے جوکر کہتا ہے؟ گولی مار کے بیوہ کر دوں گا۔ فیکے کا مطلب ہے تمہاری بیوی کو، میں نے وضاحت کی۔ ہاں، اور میں گولی اوپر سے مارتا ہوں تو سیدھی نکلتی ہے دوسری طرف سے، کوئی سراغ کیے بغیر۔ غور کر کے رئیس کی بات کا مطلب سمجھنے کے بعد مجھے ہنسی آئی، مگر میں نے روک لی۔ چلو اب وقت مت ضائع کرو ہمارا، دیوار کی طرف منہ کر لو سارے اور لگ جاؤ دیوار کے ساتھ۔ انہوں نے تذبذب کا مظاہرہ کیا اور ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا کہ دوستو اب کیا خیال ہے؟ میں نے ایک کے پیٹ پر لات ماری تو وہ بلبلا کے پیچھے گرا اور پیٹ پکڑ کے زمین پر لوٹنے لگا۔ محض تفریح کے لیے میں نے استاد کے ہلانے والے پر فلائنگ کک آزمائی، پھر وہ سب اٹھ کے دیوار سے لگ گئے۔ میں نے کہا، اپنے اپنے کپڑے اتار دو، اور انہوں نے انتہائی مجبوری کے عالم میں یہ ذلت بھی قبول کی۔ رئیس نے سب کے کپڑے اکٹھے کر لیے اور مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے اندر والے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا۔ زینے کی طرف والا دروازہ بند کر کے ہم تیزی سے نیچے کی طرف لپکے، مگر اس سے پہلے ہی قیدی اندر کا دروازہ توڑ کے ہنگامہ برپا کر چکے تھے۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا کہ اوپر ہونے والی مار دھاڑ کی آوازیں عین نیچے سونے والوں کو بیدار نہ کر دیں اور وہ اٹھ کر یہ تسلی کرنے نہ آ جائیں کہ آخر اوپر کیا ہو رہا ہے۔ دروازے توڑنے اور شور مچانے سے پوری کفایت بلڈنگ میں مردے بھی جاگ اٹھتے۔ یہ ہنگامہ کرنے والوں کا مسئلہ تھا، کیا وہ لباس قدرت میں پبلک کے سامنے جانا پسند کرتے ہیں یا گھر میں دستیاب چادر وغیرہ کو بطور دھوتی استعمال کرتے ہیں؟ لیکن ہمیں تھوڑی سی مہلت ضرور مل گئی تھی۔ کم سے کم 5 منٹ تک ہمارے تعاقب میں کوئی دوڑتا اور پکڑو پکڑو کا شور مچاتا ہوا نہیں آ سکتا تھا۔ زینہ اترتے اترتے رئیس نے کہا، ابے یہ سالے کہاں سے ٹپک پڑے؟ میں نے کہا، پھر بتاؤں گا پوری سٹوری۔ یہ بتا، پارسل رکھ دیا تھا گاڑی میں؟ ہاں، کسی نے نہیں دیکھا۔ رئیس نے آخری موڑ کاٹا اور ہم سڑک پر آ گئے، جہاں شبنم کار فٹ پر ہاتھ سے بالکل سامنے موجود تھی۔ ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر میں نے شبنم کے ساتھ بیٹھ کے دروازہ بند کیا اور کہا، چلو۔ اسی وقت رئیس کی گھبراتی ہوئی آواز سنائی دی، ابے وہ کہاں گیا؟ مگر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کیونکہ اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا کہ شبنم کا سر اسٹیئرنگ پر ہے۔ وہ ابھی تک برقعے میں تھی، لیکن گاڑی میں بیٹھ کے اس نے نقاب پیچھے الٹ دی تھی۔ اس کا چہرہ مخالف سمت میں گھوما ہوا تھا۔ میں نے چلا کے کہا، شبنم، اور پھر اسے سیدھا کرنے لگا۔ رئیس نے کہا، اسے کیا ہوا، مر گئی؟ میں نے کہا، بکواس مت کر، فیکا اس کو ناک آؤٹ کر کے بھاگ گیا ہے۔ چل تو اسے پیچھے لے جا۔ اوپر کفایت بلڈنگ میں لوگ جاگ اٹھے تھے۔ اس کا اندازہ ان لائٹوں سے ہوتا تھا جو مختلف کھڑکیوں میں نظر آنے لگی تھی۔ نہ جانے کسی نے کھڑکی سے منہ نکال کے کہا، اوئے ایک ہی ہو رہا ہے جی رات نو، بھی سون نہیں دیندے تسی۔ رئیس دروازہ کھول کے اترا اور اس نے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والے دروازے سے بے ہوش شبنم کو باہر کھینچا۔ بلڈنگ کی تیسری منزل سے کوئی چلانے لگا، اوئے وہ دیکھو گاڑی میں کیا ہو رہا ہے۔ چوتھی منزل کی بالکنی سے جو زینے کی سیدھا میں تھی، ماسٹر صاحب مرحوم کا دماد شور کرنے لگا، پولیس پولیس، اوئے پکڑو انہیں۔ ایک چہرہ دروازے میں نمودار ہوا، چوکیدار۔ چوکیدار کدھر ہے؟ رئیس اس وقت شبنم کو پیچھے ڈال کے دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس نے فوراً شبنم کی جگہ سنبھالی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ چابی شبنم کے پرس میں ہے یا اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، سوئچ میں لگی ہوئی تھی۔ جتنی دیر میں رئیس میرے ساتھ آگے بیٹھتا، بہت سے لوگ اوپر سے چلانے لگے تھے، اور جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو میں نے دروازے بند کر کے ساتھ دوڑ کے مقابلے میں شرکت پر آمادہ تھے۔ وہ کفایت بلڈنگ سے نکل کر ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے لنگی کو کستے ہوئے کہا، کھلوجا تیری تھے۔ دوسرے نے مایوسی کی کیفیت میں سڑک پر سے پتھر اٹھا کے پھینکا اور زیادہ وزن دار گالی دی۔ جواب میں رئیس نے وہ حرکت کی جو بیک وقت احمقانہ بھی تھی اور عاقلانہ بھی تھی۔ اس نے جوش میں کھڑکی سے سر نکال کے جوابی گالی دی اور ایک ہوائی فائرنگ کر دیا۔ کفایت بلڈنگ کے مختلف منزلوں اور کھڑکیوں میں سے شور مچانے والے چہرے ایک دم غائب ہو گئے۔ رئیس لگانے والے تینوں پلٹ کر بھاگے تو جو سب سے پیچھے لٹکی کس رہا تھا وہ سب سے آگے ہو گیا۔ تاہم اس کا نقصان یہ ہوا کہ رات کی خاموشی میں فائر کی آواز بہت دور تک سنے گی۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا گاڑی والوں نے چیخو پکار شاید نہ سنی ہو، مگر فائر کی آواز ضرور سنی ہوگی۔ تاہم میں نے رئیس سے کچھ نہیں کہا اور گاڑی کو دوڑاتا ہوا اس سڑک پر چلتا گیا جو آنے والی ٹریفک کے لیے مخصوص تھا۔ صحیح لین میں آنے کے لیے مجھے بہت آگے کسی کٹ تک جانا پڑتا اور واپسی میں پھر ہم فائر بلڈنگ کے سامنے سے گزرتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی بینچ یا کرسی چارپائی ڈال کے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی جاتی۔ 1 کلومیٹر کا فاصلہ 1 منٹ میں طے ہو گیا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا
شبنم برقع سمیت سیٹ پر سمٹی پڑی تھی۔ مجھے سڑک کے کنارے ایک بس کھڑی نظر آئی۔ میں نے اس کو دوسری سائڈ میں چھوٹی سی کار کو روک لیا اور پیچھے والا دروازہ کھول کے شبنم کی حالت دیکھی۔ وہ بدستور بے ہوش تھی۔ میں نے اس کا برقع ہٹایا اور اسے ہوش میں لانے کے لیے 2-4 بار گالوں کو تھپکی دی۔ میں نے اسے آواز بھی دی مگر اس پر اثر نہیں ہوا۔ یار کیا اس کی حالت خطرناک ہے؟ رئیس نے کہا۔ میں نے کہا میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ چل اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، رئیس بولا۔ میں نے ہاتھوں سے شبنم کے سر کو ٹٹولا اور اپنی انگلیوں سے بالوں کے اندر کسی چوٹ کے آثار تلاش کیے، مگر نہ بالوں میں خون تھا نہ کوئی شکست و ریخت کی کوئی علامت تھی۔ صرف ایک جگہ مجھے معمولی سا ابھار محسوس ہوا۔ ایسی گہری چوٹ تو نظر نہیں آتی؟ میں نے کہا دیکھ کہیں سے پانی مل جائے تو۔ پانی؟ رئیس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بس میں چڑھ گیا، اس خیال کہ شاید مسافروں کے لیے رکھا جانے والا واٹر کولر اندر موجود ہو۔ واٹر کولر ہی نہیں، اندر کلینز بھی موجود تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ کون ہے؟ کیا چاہیے؟ وہ گھبرا کے بولا۔ رئیس نے اسے تسلی دی۔ ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ وہ صاحب کا ہونا کہ کولر چوری کرنے آیا تھا، پانی پینے کے لیے اور کوئی جگہ نظر نہیں آئی تجھے؟ چور دے پتر، میرے جوتے بھی اٹھا لیتا تو۔ رئیس نے حیرت انگیز صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ یار یہ گاڑی کھڑی ہے ہماری، میری بھابھی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے اچانک، وہ بے ہوش ہے، دیکھ لیں نیچے اتر کے۔ بے شک کلینرز کچھ شرمندہ ہوا۔ اچھا آگے رکھا ہے کولر، گلاس بھی ہے۔ وہ پھر چادر سر تک تان کے سو گیا۔ اعتماد کا یہ اظہار معذرت کا ایک انداز تھا۔ رئیس اسٹین لیس اسٹیل کے گلاس میں پانی لے آیا۔ میں نے شبنم کے منہ پر چپٹے مارے اور پھر اس کا سر اوپر اٹھا کے اسے ایک گھونٹ پانی کا پلایا تو وہ کراہنے لگی۔ میری تشویش دور ہو گئی۔ میں نے کہا شبنم ہوش میں آؤ۔ اس نے اپنا سر تھام کے کہا میرا سر؟ اس نے پیچھے سے۔ میں نے کہا وہ بھاگ گیا، کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہم ہاسپٹل چلیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے ہنس کے کہا چل تو ڈرائیونگ کر، پہلے یہ گلاس واپس رکھ۔ اس نے غصے سے کہا دل تو چاہتا ہے قسم اللہ کی کہ اب اٹھا لاؤں کولر، سور کا بچہ مجھے چور کہہ رہا تھا۔ اب شکل سے ہم شرفانہ نظر آتے ہیں۔ سٹ پر اتنی ہی جگہ تھی کہ شبنم سمر کر لیٹ سکتی تھی۔ جب میں اس کے پاس بیٹھا تو مجھے اس کا سر اپنی گود میں رکھنا پڑا۔ سوری ناصر، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھے کیا پتہ تھا۔ میں نے کہا غلطی تم سے زیادہ رئیس کی ہے۔ وہ بگڑ کے بولا ابے واہ، اپن کیا کرتے؟ یہاں کھڑے رہتے پستول لے کر تو اوپر تیرا آملیٹ بنا دیتے فیکے کے یار۔ آملیٹ تو میں نے بنا دیا تھا ان کا، شبنم نے آہستہ سے کہا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ مکر کیسے پڑا رہا؟ ریوالور تھا میرے ہاتھ میں، مگر اس نے میرا سر آگے اسٹیئرنگ پر مارا دوبارہ اور مجھے چکر آ گیا، پھر مجھے نہیں پتا۔ وہ بھاگ گیا یقیناً، اور بہت برا ہوا کیونکہ اب وہ سیدھا جائے گا ملک کے پاس اور اسے سب بتا دے گا۔ میں نے کہا میں آفس جاؤں گی۔ شبنم نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے اس حالت میں؟ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میرا آفس جانا ضروری ہے۔ اس نے ضد کرتے ہوئے اور اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ ایسی کون سی ضروری خبر ہے؟ میں نے کہا ماسٹر اور اس کی بیوی کو قتل کرنے والا اس کا پڑوسی تھا فائق علی، جواب فرار ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اور کیا فائدہ ہوگا اس خبر سے؟ اب تک اس شک کا اظہار کسی نے نہیں کیا، تم خبر دو گی تو سب کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ ملک معلوم کر لے گا کہ صرف ایک اخبار میں یہ خبر کیسی آئی، اور اس نے تم پر شک کیا کیونکہ تم ایسے دھماکے کرتی رہی ہو، تو وہ فیکے سے کہے گا اس برقع والی عورت کا چہرہ دیکھا تم نے؟ بغیر برقع کے دیکھا تو پہچان لے گا نا، اور فیکا تمہیں دیکھے گا تو قسم اٹھانے کو تیار ہو جائے گا یہ وہی عورت ہے۔ اپنا یار ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہارے لیے بہت خطرہ ہے ایسی خبر دینے میں، رئیس نے کہا۔ اس کے علاوہ فی الحال سسپینس رکھنا ضروری ہے۔ فیکا بتا ہی نہ سکے کہ اس نے پوچھ گچھ کرنے کون آیا تھا۔ دیکھیں وہ ملک کیا کرتا بتاتا ہے اور ملک کیا اندازے قائم کرتا ہے۔ وہ سمجھ تو جائے گا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ فیکے کے سامنے اس مجسمے کی مورتی رکھ کے یہ پوچھنے والے دوست نہیں ہو سکتے یہ سر کس کا ہے، خادم کو کس نے قتل کیا اور کہاں گاڑا، ملک کے پاس کسی قسم کا سامان آتا ہے اور کہاں جاتا ہے، خامان کارپوریشن کیا ہے۔ رئیس نے کہا وہ ڈر جائے گا قسم اللہ کی ہو نہ ہو، اس کے خلاف سرکاری تفتیشی ادارے حرکت میں آ گئے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ فی الحال خاموشی سے سب بہتر ہے۔ اچھا تو پھر مجھے گھر چھوڑ دو، شبنم نے کہا۔ میں نے کہا تمہیں اس حالت میں گھر پر اکیلا چھوڑ کے میں چلا جاؤں، کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور پھر میری گود میں لیٹ گئی۔ اس کے ہاتھ میری گردن میں حمائل ہو گئے۔ اگر وہ مجھے مار جاتا تو میں نے کہا تم کیسا جواب سننا چاہتی ہو، جذباتی یا رومانٹک؟ ہاں اور کچھ نہیں، وہ بولی۔ میں نے کہا تو جانے من میری دنیا تیرا تار ہو جاتی، حیات مستار بیکار ہو جاتی، طبیعت زس سے بیزار اور زندگی در پہ آزار ہو جاتی، میری جان راہ وفا میں نثار ہو جاتی۔ وہ مسکرائی۔ جھوٹے شاعری کرتے ہو، شاعری میں مبالغہ آرائی کے سوا کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ ہے تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپکتا، پتہ ہے تو پھر پوچھتی کیوں ہوں؟ مگر تم دیکھنا وہ حرام زادہ میرے ہاتھ آ جائے ایک بار، پھر کیا کرو گے؟ میں شکریہ ادا کروں گا اس کا کہ میں نے بتیسی کی نمائش
میں نے بتیسی کی نمائش کی۔ کہوں گا بڑی مہربانی آپ کی فقہ صاحب، میں نے تو بڑی مار لگائی تھی آپ کو، مگر آپ نے پھر بھی شبنم کو اتنا ہلکا ہاتھ مارا، نازک سی لڑکی سمجھ کے۔ رئیس نے گاڑی روکی اور بولا، چلو آ جاؤ اندر، میں اپنی گاڑی باہر کھڑی کرتا ہوں اور اس گاڑی کو بھی اندر لاتا ہوں۔ فی الحال یہ بھی مشکوک ہو گئی ہے۔ شبنم کو ہم نے ایک بیڈ روم میں زبردستی لٹا دیا۔ اس کے سر میں درد ہونا لازمی تھا۔ رئیس نے چائے کے ساتھ اس کو اسپرین دی۔ وہ باتیں کرنے کے موڈ میں تھی، مگر میں نے کہا اب صبح کریں گے باتیں۔ میں اس وقت تک اس کے پاس بیٹھا رہا جب تک وہ سو نہیں گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں اس کے لیے اتنا متفکر تھا اور اس خیال سے بھی خائف تھا کہ کہیں فیکا فرار ہوتے ہوئے واقعی شبنم کو جان سے مار دیتا تو کیا ہوتا۔ وہ ایک ہٹا کٹا مرد تھا اور شبنم اس کے مقابلے میں بہت نازک سی لڑکی۔ لیکن ایک تو مار کھانے اور زخمی ہونے سے اس کی توانائی زائل ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شبنم کے پاس ریوالور ہے، یہ معلوم نہیں تھا کہ ریوالور رئیس لے گیا ہوگا۔ اسے بھاگنے کی جلدی تھی، ورنہ ہم آ جاتے تو موقع ہاتھ سے نکل جاتا۔ اگر شبنم اس سے الجھ جاتی تو شاید وہ فرار نہ ہو پاتا۔ ان سب عوامل نے شبنم کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے باوجود وہ خوش قسمتی کا دخل زیادہ رہا، ورنہ شبنم کا گلا گھونٹنا یا اس کی گردن توڑنا فقے کے لیے ناممکن نہیں تھا۔ رئیس کے گھر میں ایک اور صدمہ جانے کا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ بستر پر اداس صورت بنائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا پریشان مت ہو فقے کے لیے، سو جا، بھاڑ میں گیا فقہ۔ وہ رکت امیز لہجے میں بولا، تجھے کیا ہوا ہے آخر؟ یار وہ شہید ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر ٹپ ٹپ آنسو گرانے لگا۔ میں لیٹا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ابے کون مر گیا؟ خدا نخواستہ وہ تیری چنڈال چوکڑی تھی، اس میں زیادہ عمر تو چاچا پتنگ باز کی تھی، اور وہ جیرا بلیڈ تیرا یار جو انسپیکٹر نذیر بنا پھرتا ہے۔ ابے نہیں، اپنا عمران خان مر گیا، شیر دا پتر شہید ہو گیا۔ میں نے پہلے سوچا اسے گالی دوں، ایک مرغا مر گیا تو کون سی قیامت آ گئی، ایسے زاروں کی طرح رونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے اس کے جذبات کو ملحوظ رکھا اور اسے تسلی دی، ابے رو مت، اتنی بہادری سے لڑا تھا وہ، اور بہت زخمی کر دیا تھا اس شرابی کو گواسکر نے اسے۔ اور تو نے ہی کہا تھا کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ اس نے آنسوں پوچھے۔ ہاں یار، لیکن اس وقت دوسرا پٹھا تیار ہوتا تھا جو عمران خان کا جانشین بن جاتا تھا۔ چل ابھی نہ صحیح، کچھ دن بعد ہو جائے گا، یہ ویسے بھی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ابھی اگلے 6 مہینے تک اپن کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، اور یار لوگ جانتے بوجھتے ہر ہفتے آ جائیں گے جرمانہ وصول کرنے۔ جرمانہ کیسا؟ یہ بھی رسم ہے یار، کوئی چیلنج ہی قبول نہ کرے تو 1000 روپے دے، ورنہ آ جائے مقابلے پر۔ ہاں میں زیادہ بے عزتی ہوتی ہے؟ جرمانہ تو دے سکتا ہوں، آدمی عزت بچانے کے لیے کوئی بہانہ بنا کے۔ تو مت بتاتا کسی کو کہ عمران خان فوت ہو گیا ہے، میرا مطلب ہے شہید ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اگلے مہینے مقابلے ہوں گے اور بہانے نہیں چلتے اس میں پیارے، کل سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سب تعزیت کے لیے آئیں گے تدفین کے بعد۔ میں نے کہا یار مجھے افسوس ہے اور ہمدردی ہے، مگر یہ سب ڈرامہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا ایک مرغے کا سوئم چیلم بھی ہوگا؟ اتنا تو اپنی ساز کے لیے کوئی نہیں کرتا۔ سونے کی کوشش کے باوجود میں بہت دیر تک کروٹیں بدلتا رہا۔ مجھے ماسٹر اور اس کی بیوی کی موت کا جتنا دکھ تھا، اس سے زیادہ فقے کا فرار ہونے کا صدمہ تھا۔ شبنم نے میرا بہت اچھا ساتھ نبھایا تھا اور بہت کچھ ثابت کر دیا تھا کہ یہ وہ جتنی بے باک صافی ہے اتنی ہی بے خوف اور مضبوط اعصاب کی عورت بھی ہے، اور اس نے مجھے شاہ عالم تسلیم کر لیا ہے، اور اسے میرے نام سے کوئی غرض نہیں۔ یہ میرا ماضی جان لینے کے باوجود اس نے مجھے اپنے مستقبل کو اس طرح میرے نام سے منسوب کر رکھا ہے جیسے پہلے تھا، اور یہ کہ اس کی محبت کے جذبات کی کوئی انتہا نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، اور یہ کہ وہ بھی کم حسین نہیں ہے چندہ سے۔ پھر مجھے چندہ کا خیال آیا کہ اس کی جگہ شبنم ہوتی تو اس کا بھی ایسا ہی رویہ ہوتا، اتنی بے رحمی سے اور اتنی بے رخی سے وہ مجھے ٹھکرا دیتی، میری مجبوری کو سمجھے بغیر، میرا خطا کار انسانی کمزوری کو تسلیم کیے بغیر، میری شرمندگی اور معافی کی درخواست پر غور کیے بغیر۔ نہیں، شاید شبنم کا رد عمل اس کے برعکس ہوتا۔ وہ خوش ہوتی کہ جو میرا تھا وہ بالآخر لوٹ کے میرے پاس ہی آیا۔ اسے وہ اپنی محبت کی جیت سمجھتی اور ناز کرتی، مجھے حوصلہ اور سہارا دیتی، امید اور اپنائیت دیتی۔ مگر میں چندہ کا شبنم سے کیوں موازنہ کر رہا ہوں؟ میں نے سوچا، صرف اس لیے کہ چندہ مجھ سے دور ہو گئی ہے اور شبنم میرے قریب آ گئی ہے؟ کیا بالآخر چندہ ہار جائے گی اور شبنم کی جیت مکمل ہو جائے گی جو ابھی ادھوری ہے؟ خود میرے لیے یہ کیا ہے؟ نا امیدی اور دل شکستگی کا رد عمل، لاشعوری طور پر ایک انتقامی کھیل؟ جیسے کہ رئیس نے کہا تھا، میرے ماضی اور مستقبل کے درمیان وقت کی خلیج ہے، اور میں اسے ملانے والے پل کے درمیان کھڑا سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں۔ فیصلہ تو مجھے ہی کرنا ہوگا، پل کے ادھر یا ادھر۔ منزل ہے کہاں تیری؟ وقت کا دھارا بہہ رہا ہے، پل کے نیچے سے بہتے پانی کی طرح لمحے گزرتے جا رہے ہیں۔ خیالات کی انتشار کی تیز ہوا مجھے ایک تنکے کی طرح اڑاتی رہی، اور تھک ہار کے رات کے آخری پہر میں مجھے نیند نے اپنا پناہ میں لے لیا۔ میں ایسا سویا کہ پھر میری آنکھ کھلی تو گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی، مگر وہاں تہہ خانے میں وہی رات کا اندھیرا تھا۔
میں نے لائٹ جلائی اور دوسرے کمرے میں جا کے دیکھا تو شبنم مزے سے میٹھی چائے پی رہی تھی اور کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرائی۔ میں نے کہا اور لوگ کہاں ہیں؟ رئیس اور تیسمار خان؟ وہ ہنسی۔ عمران خان کی تدفین کے لیے گئے ہیں، چائے پیو گے؟ میں نے انگڑائی لے کر نیند کے خمار کو کم کیا۔ پہلے نہاؤں گا، ناشتہ کیا تم نے؟ نہیں، میں نے سوچا کہ تم اٹھ جاؤ پہلے۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ میں نے کہا کل رات سے تو پہلے میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے تم کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ غلطی کسی کی نہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ اب اس ذکر کو چھوڑو، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ میں نے کہا تم نے آزاد صاحب سے بات کی؟ وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، میرا بھی یہی خیال تھا، مگر انہوں نے کہا کہ ناصر عظیم تمہارے ساتھ تھا تو پریشانی دونوں کی طرف سے تھی۔ گویا یک نہ شد شد والی بات تھی۔ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا رات کے ایڈونچر کے بارے میں۔ یہ تو بتایا ہوگا کہ رات کہاں تھی، اس وقت کہاں ہو؟ ہاں، میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ تھی اور اس وقت بھی ہوں۔ اس نے نظر جھکا کے کہا، یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہو؟ میں نے اسے نظر جما کے دیکھا۔ شبنم، وہ تمہارے باپ کی جگہ ہے، تم نے ان سے ایسے بات کرتی ہو، میرا مطلب ہے کیا انہیں برا نہیں لگتا؟ وہ عادی ہیں اس کے، میں نے عادی بنا لیا ہے۔ یعنی وہ اسے پسند نہ کریں مگر برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ جذباتی بلیک میلنگ اچھی بات تو نہیں؟ وہ بولی، جذباتی بلیک میلنگ مجھے بھی پسند نہیں۔ میں حقیقی ماں باپ کو بھی اپنی زندگی پر اس حد تک اختیار نہ دیتی کہ وہ میری زندگی کے مالک بن جائیں اور اسے اپنے فیصلوں پر قربان کر دیں۔ بڑے خود غرض ہوتے ہیں ماں باپ اس معاملے میں، تمہارا دماغ خراب ہے۔ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ اپنی خوشی دیکھتے ہیں، سب کچھ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں کہ اولاد کیا کرے گی اور کیا نہیں کرے گی۔ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پالا پوسا، پڑھایا لکھایا۔ دوسری یہ کہ ہمارا تجربہ زیادہ ہے کہ ہم اولاد کا برا چاہیں گے ورنہ اپنا حق جتائیں گے۔ بیٹی ہو تو اس کی شادی اس سے پوچھے بغیر جہاں چاہیں کر دیں، بعد میں چاہے وہ ساری عمر روتی رہے۔ کسی کو بیٹی سے زیادہ بھائی مرحوم کا بیٹا عزیز ہے یا مرحومہ بہن کی وصیت کا خیال ہے۔ بیٹا ہو تو وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر بنو، باہر جانا چاہیے تو روئیں گے کہ ہمارا کیا ہوگا، بڑھاپے میں ہمارا خیال رکھنے والا کون ہے یہاں؟ اور بیٹا ان کے چند سال کے مستقبل پر اپنا مستقبل قربان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا یہ خود غرضی نہیں ہے؟ میں معاشرتی روایات کو غلط نہیں کہہ سکتا، ماں باپ سے زیادہ کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ بیوی کرتی ہے، اس نے بڑے دعوے سے کہا۔ بیٹی کرتی ہے اور میں نے تو یہ روک پالا ہی نہیں۔ میری ایک زندگی ہے، یہ میں اپنی مرضی سے جیوں گی، کسی کو اچھا لگے یا برا۔ بدنامی میری، نیک نامی میری عاقل و بالغ ہوں، اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں، کسی اور کو فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں میری۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا فیصلہ کر لیا؟ میں تمہارے ساتھ رہوں گی جہاں بھی تم رہو گے۔ میں نے کہا یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اب کس کا ڈر ہے؟ پہلے تو رکشی تھی تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا وہ بیوی تھی میری، تمہارے ساتھ میرا کون سا رشتہ ہے؟ محبت کا رشتہ کافی نہیں ہے کیا؟ وہ میری آنکھوں میں ڈال کے بولی۔ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا، میری تربیت نے میری فطرت اور مزاج میں اخلاقی قدریں ڈال دی ہیں۔ میں مذہبی پابندیوں سے روگردانی نہیں کر سکتا، یہ قانونی طور پر بھی غلط ہے۔ شاید اسے کچھ سب کی محسوس ہوئی، پہلے کبھی ایسا نہیں سوچا تم نے؟ میں نے کہا یہ میں آخری بار سمجھ رہا ہوں کہ پہلے والی بات میرے سامنے مت کرنا۔ میں نے جو غلطیاں کی تھی، گناہ کیے تھے یا جرائم، اب مجھے ان کا کفارہ ادا کرنا ہے اور انہیں دہرانا نہیں ہے۔ وہ خفیف ہو کے بولی، چلو پھر ہم شادی کر لیتے ہیں۔ سوری شبنم، فی الحال میں اپنی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو میں پوری نہیں کر سکتا۔ میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی، فضول بات مت کرو۔ شادی خود ایک بوجھ ہوتی ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، بالکل غیر مشروط۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اپنے ساتھ؟ رئیس بھی تو ہے نا، وہ میرا خوب موڈ دیکھ لے گی۔ ڈر گئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں رئیس ساتھ نہ ہو، پھر میں اپنا بندوبست کر لوں گی۔ دیکھو مجھے غلط مت سمجھو، میں ایسی ویسی لڑکی ہوتی تو مجھے چاہنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ میں نے کہا میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں تمہارے جذبات کو اور ان کی قدر بھی کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک مضبوط کردار کی مالک ہو، تم بدنامی سے ڈرتے ہو اب بھی۔ میں نے کہا اب میں اپنے آپ سے ڈرتا ہوں، میں خود کو کسی آزمائش میں ڈالنے سے ڈرتا ہوں، خطائے آدم سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا اگر میں وعدہ کر لوں کہ ساتھ رہ کے بھی تم سے دور رہوں گی؟ میں نے کہا وعدے پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جذبات کی ندی میں باڑھ آ جائے تو سارے ارادے خود سے کیے ہوئے وعدے ریت کی دیوار کی طرح بہہ جاتے ہیں۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی سکتے ہیں مگر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، خواہ ان کے درمیان پرامن بقائے باہمی کا معاہدہ کرانے والا نعوذ باللہ خدا خود ہو۔ یہ شیر ہی کی حیوانی فطرت کے خلاف ہے، جب وہ بھوکا ہوگا تو بکری کو کھا جائے گا۔ اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ وہ مسکرائی، ابھی تم نے میرا دوسرا روپ دیکھا ہی نہیں، اگر میں نہ چاہوں تو مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے تم بھی، میں تمہیں قتل کر دوں گی یا اپنی جان لے لوں گی۔ میں اسے دیکھتا رہا، اتنا بھروسہ ہے خود پر، آزما کے دیکھ لوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے ساتھ تمہارے مستقبل کا انحصار اسی آزمائش میں تمہاری کامیابی پر ہوگا۔ اس کا چہرہ مسرت کی مسکراہٹ سے روشن ہو گیا۔ مجھے منظور ہے، اس نے کہا اور اٹھ کے مجھے چوم لیا۔ میں نے گھبرا کے کہا یہ کیا؟
عہد کرتے ہی عہد شکنی وہ ہنسی۔ عہد یہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، مگر تم خود کو کیسے بچاؤ گے مجھ سے، یہ تمہارا کام ہے۔ میں نے مسکرا کے اپنی باہیں پھیلائیں۔ یعنی میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ وہ ہنس کے آگے بڑھی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی، میں نے اسے ایک ہاتھ سے بڑی نزاکت کے ساتھ یوں تھاما جیسے اسے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اسے اٹھا کے بیڈ پر چھڑک پھینکا۔ وہ کچھ دیر شرمندہ سی پڑی رہی اور پھر اٹھ بیٹھی۔ یہ بدماشی، میں نے کہا، یہی بدماشی میں تمہیں بھی سکھا دوں گا۔ دنیا میں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ مس شبنم، تم نے دیکھا کل کتنی آسانی سے تم کو ناک آؤٹ کر کے نکل گیا۔